اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ جو کہ مکی ہے، اس کے آیات ہیں 7 اور رکوع ہیں 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الرقیہ۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 395 میں صلاۃ کا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کی بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 756، و صحیح مسلم حدیث نمبر 3944۔ مطلب اس کا اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قراءات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت پڑھا کرو، مطلب البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے سنن ابی داود حدیث نمبر 823، و جامع ترمذی حدیث نمبر 311، و سنن نسائی حدیث نمبر 921 میں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے عرض کیا گیا، انا نکون وراء الامام، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 38 اور 395۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ حدیث وَإِذَا قُرِئَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قراءات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھے، یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے جو مسنون بھی ہے، اور مقتدی ان وقفوں میں سورہ فاتحہ پڑھے، یا مقتدی سورہ فاتحہ امام کی اس خاموشی سکتے میں پڑھے جو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کرتا ہے، یا قراءات کے اختتام پر، حالانکہ صحیح روایت سے قراءات کے بعد سکتہ ثابت ہے۔ اس طرح آیت قرآن اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حاکم بد ذہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں، فنعوذ باللہ من ھذا۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے جو صورتیں ہجرت مطلب 13ویں نبوت 13ویں ہجری سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے اطراف و جوانب میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئیں یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے یا ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف صورت فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرائے مکہ و کوفہ نے اس سے سورہ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرائے مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے صورت نمل کی آیت نمبر 30 کے کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ اسی طرح جہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے، اور یہ قول فتح القدیر امام شوکانی نے ذکر کیا ہے فتح القدیر کی کتاب میں۔ اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تاہم جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ کے آغاز میں اقرأ، ابدأ یا اتلو محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تائید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل 98 نمبر آیت۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ الحمدللہ میں الاستغراق کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اسی لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ للہ میں لام اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے،
اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعاء کہا گیا ہے۔ جامع ترمذی کا حدیث ہے 3383۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ تملأ المیزان۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ رب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ العالمین، عالم جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طبائع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان۔ الرحمن بر وزن فعلان اور الرحیم بر وزن فعیل ہے، دونوں صفت کے صیغے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے یا رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پہ اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ عبادت کے معنی میں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کے مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی۔ سیدھی عبارت نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نہیں۔ یہاں مفعول بے ضمیر کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے
وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں ساری کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع نہ شرک ہے بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع وزار باور کرنا اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بھرا و تسلیم کرنا۔ اس کا نام ہے ما فوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اس کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی اقسام بھی مختصر بیان کر دیے جائیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، پہلی توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، تیسرا توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت جو پہلی قسم کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلا فرمایا اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے؟ اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ہے؟ 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، اور اس کے علاوہ وغیرہ من الآیات۔ دوسرے نمبر پہ توحید الوہیت کا یہ مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کے رضا یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے۔ اسی لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں، تاہم ظاہری اسباب کے مطابق زندہ انسانوں سے طبعی طمع یا طبعی خوف توحید کے منافی نہیں ہے۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسموں کا ارتکاب وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوتی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلا جس طرح اس کی صفت علم الغیب ہے یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے
پر وہ قادر ہے۔ کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ یہ یا دیگر صفات الہیہ میں سے کوئی بھی صفت اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے۔ اگر تسلیم کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے، قبروں کے پجاریوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کے دو مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، اسے ارشاد و دلالت یا آراء طریق کہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں توفیق اور ایصال الی المطلوب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرما اور اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت بھی نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن و حدیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، وہ ہے جس پر لوگ چلیں جن پر تیرا انعام ہو۔ یہ منعم علیہ گروہ ہیں، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور ان لوگوں کی رفاقت بھی بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں بھی یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بعض روایت سے ثابت ہے کہ المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سے مراد یہودی، اور الضالین گمراہوں سے مراد نصارہ عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْحَرْفِ اخْتِلَافًا بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي تفسیر المغضوب علیہم باليہود والضالین بالنصارى، تفسیر ابن ابی حاتم۔ اسی لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا اور وہ اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ اور ثالث ثلاثہ، اللہ کا بیٹا اور تین خداؤں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی افراط و غلو کی یہ گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ادبار و نکبت، پستی و بدحالی کے بڑھتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکے۔ سورہ فاتحہ کی آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اسی لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ اس مسئلے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 780 782، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 853، سنن ابی داود حدیث نمبر 934، و مصنف عبدالرزاق دوسری مجلد دوسری جلد 97۔ بنا بری آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معمول بھی ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ کذالک فلیکن، اسی طرح ہو، مطلب ہے آمین کا لا تخیب رجاءنا، ہمیں نامراد نہ کرنا، اللہم استجب لنا، اے اللہ
हमारी दुआ कबूल फरमा रहे। ये सब मतलब आमीन के हैं।